سبحان اللہ و بحمدہ وعدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم کلاس کا آغاز دعا کے ساتھ کرتے ہیں۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ ہم نے لاسٹ ویک جو ہے عربوں کی مذہبی حالت جو ہے اس کو ہم نے اسٹڈی کیا تھا، اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا، اور اس کے اندر ہم نے کرسچینٹی کو دیکھا تھا ہم نے کہ کرسچینٹی کے اس زمانے میں کیا حالات تھے، اور ہم نے جو ہے وہ اس زمانے میں جو عربوں کی مذہبی حالت تھی اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاتم انبیاء بنی اسرائیل ہیں، ان کے بعد اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 570 سال 570 ایئرس کا جو درمیانی عرصہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو، کسی پیغمبر کو نہیں بھیجا۔ چھٹی صدی عیسوی میں دنیا کی جتنی قومیں تھیں ان کی حالت یہ ہو گئی تھی، یا تو وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی تعلیم کو مکمل طور پہ جو ہے وہ بھلا بیٹھے تھے، یا اس میں انہوں نے تحریف کر کے کفر و شرک کے دلدل میں جو ہے وہ پھنس چکے تھے۔ اگرچہ پریویس پیغمبروں کی تعلیم کا تھوڑا بہت اثر ان قوموں کے بعض طبقوں میں موجود تھا، جیسا کہ ہم عرب میں دیکھتے ہیں کہ اہل جاہلیت کے جو پریکٹسز تھیں، جو ان کے بلیفز تھے، ان کے ساتھ ہی ان کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے دین کے بھی کچھ ریمننٹس تھے، کچھ باقیات تھے، یعنی انہوں نے یہ دین پورے طور پر نہیں چھوڑا تھا۔ چنانچہ وہ کعبہ کی تعظیم کرتے تھے، اس کا طواف کرتے تھے، حج اور عمرہ کرتے تھے، عرفات و مزدلفہ میں ٹھہرتے تھے، اور ہدی کے جانوروں کی قربانی کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ اللہ کو ہی اپنا خالق اور اپنا سسٹینر بھی مانتے تھے۔ سورہ زمر میں دیکھتے ہیں ہم کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان لوگوں سے اگر تم پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے۔ تو وہ اللہ کو اپنا کریٹر، آسمان و زمین کا بنانے والا مانتے تھے، اور اللہ ہی کو اپنا سسٹینر بھی مانتے تھے۔ جیسے کہ ہم قرآن کے اندر دیکھتے ہیں کہ سورہ یونس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، یہ سماعت اور بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں؟ کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے؟ کون اس نظم بالا کی تدبیر کر رہا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ تو وہ اللہ کو اپنا خالق اور سسٹینر بھی مانتے تھے، ایک سپریم بینگ مانتے تھے، لیکن ساتھ میں بتوں کو بھی پوچھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم گناہگاروں کی اللہ تک رسائی ممکن نہیں، وی آر ٹو سنفل، ہمیں نیک لوگ جن کو انہوں نے بت بنا لیے تھے ان کا سہارا چاہیے، وہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے، ہے نا۔ جیسے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاں بہت سے مسلمان ہی جو ہیں وہ فلاں پیر، شیخ اور ولی کو مانتے ہیں، مزاروں پر چادریں چڑھائی جاتی ہیں، دیگیں کھلائی جاتی ہیں، اور ان کے نام پر نظریں مانی جاتی ہیں، ان کے درباروں پر جا کے دعائیں مانگی جاتی ہیں کہ یہ ہماری بخشش کروائیں گے اگر ہم ان کا دامن تھام لیں گے، تو اگر ہم ان کو خوش کر دیں گے تو۔
تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس ایسپیکٹ میں nothing has changed much. تو خالص توحید جو ہے، ایک اللہ کی اطاعت بلا شرکت غیر، ساری دنیا سے مفقود ہو چکی تھی. مصر، روم، شام، یمن، حبش اور کئی دوسرے ملکوں میں عیسائیت کا زور تھا، لیکن عیسائیوں نے بائبل کے اندر چینجز کر دی تھیں. 3 خدا بنا لیے تھے. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے اور روح القدس کو بھی ڈیوائن کریکٹرسٹکس کا حامل قرار دیتے تھے. ان کے بعض فرقے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے بت اور تصویریں بنا تک کر پوچھتے تھے. تو کرسچینٹی جو ہے وہ ایک انفیتھمیبل، ایک ناقابل فہم جو ہے وہ بت پرستی بن گئی تھی. کرسچنز پہ ان کی دین کی تعلیمات کا کوئی حقیقت اثر نہیں تھا. جو ان کا لائف سٹائل تھا وہ ان کی دین کی تعلیمات کے بالکل اپوزٹ تھا، اور وہ اپنے اس لائف سٹائل کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. ہم اس کے بعد یہودیت کا حال دیکھتے ہیں کہ یہودیت کا کیا حال تھا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے. عرب سمیت کئی ملکوں میں یہودی بھی موجود تھے. وہ اگرچہ ایک اللہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے آنے والے پیغمبروں کو مانتے تھے، لیکن انہوں نے بھی اپنی آسمانی صحائف کتابوں کے اندر، تورات کے اندر، زبور کے اندر اپنی پسند کی جو ہے وہ تبدیلیاں کر لی تھیں. انہوں نے اپنے علماء کو ارباب من دون اللہ بنا لیا تھا. اللہ کے حلال کیے ہوئے کو حرام اور حرام کو حلال قرار دے دیا تھا. دولت کمانے کی خاطر وہ جھوٹ بولتے، دھوکہ دیتے اور سود خوری سمیت ہر چیز کو جائز سمجھتے تھے. وہ اپنے آپ کو دنیا کی دوسری قوموں پر، دوسرے مذاہب کے اوپر جو ہے وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے تھے. ان میں منافقت تھی، ان کے اندر گریڈینس تھی، ان میں بد عہدی تھی، جھوٹ بولتے تھے، بغض اور حسد تھا، خود غرضی تھی، سنگ دل تھے، ان میں فحاشی تھی اور بے حیائی تھی. اور دنیا کی تمام قوموں کے اندر ان کے اندر یہ اخلاقی برائیاں جو ہیں وہ زیادہ پائی جاتی تھیں. اب ہم اگر دیکھیں کہ ایٹ دا ٹائم جب پرائر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے، تو اس سے پہلے ابھی ہم نے ڈسکس کیا عرب کی دنیا کی اور اس کے آس پاس کی جو ہے وہ مذہبی حالت کیا تھی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی اخلاقی حالت کیا تھی. تو اگر ہم اخلاقی حالت دیکھیں عربوں کی، تو سب سے پہلی چیز جو اس میں دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی بعثت مبارکہ سے پہلے کے زمانے کو عمومی طور پہ جنرلی ہم جانتے ہیں کہ دور جاہلیت کہا جاتا ہے. اس زمانے کے اندر جو عرب تھے خاص طور پہ وہ ان کو اپنے نسب پر، اپنی لینیج کے اوپر بہت فخر تھا، اور اس حوالے سے وہ مقابلے کیا کرتے تھے. شعر و شاعری کے ذریعے، خطابت کے ذریعے وہ اس کو ثابت بھی کرنے کی کوشش کرتے تھے. بتوں پر آدمیوں کی قربانی چڑھائی جاتی تھی. جیسے ہم نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے جب ہم نے ان کے حوالے سے ڈسکس کیا تھا، تو ہم نے دیکھا تھا کہ عبد المطلب نے جو ہے وہ نظر مانی تھی، اور وہ جو ہے وہ یعنی نظر پوری کرنے کے لیے وہ جو ہے وہ اپنے بیٹے تک کو جو ہے وہ قربان کرنے کو تیار تھے. تو بتوں پر آدمیوں کی قربانی چڑھائی جاتی تھی. جوا کھیلا جاتا تھا عرب میں، کثرت سے شراب پی جاتی تھی، زناکاری کا رواج عام تھا. بے حیائی کی یہ حالت تھی کہ سب سے بڑا نامور شاعر امراء القیس، جو شہزادہ بھی تھا، قصیدے میں اپنی پھوپھی زاد بہن کے ساتھ اپنی بدکاری کا قصہ مزے لے لے کر بیان کرتا ہے، اور یہ قصیدہ کعبہ پر آویزاں کیا جاتا ہے. مرد اور عورتیں ننگے ہو کر خانے کعبہ کا طواف کرتے اور اسے ایک مذہبی کام سمجھتے تھے. اس زمانے کے حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جاہلیت میں نکاح کی 4 صورتیں تھیں. اس میں سے ایک صورت یہ تھی کہ عورت جب حیض سے پاک ہوتی، اپنے پیریڈ سے پاک ہوتی، تو اس کا شوہر کہتا کہ فلاں شخص کے پاس پیغام بھیج کر اس کی شرمگاہ حاصل کرو، یعنی زنا کراؤ، اور شوہر خود اس سے الگ تھلگ رہتا
اور اس کے قریب تک نہ جاتا، یہاں تک کہ واضح ہو جاتا کہ جس آدمی سے شرمگاہ حاصل کی تھی، یعنی زنا کرایا تھا، اس سے وہ پریگننٹ ہو گئی ہے کہ نہیں۔ جب پریگننسی واضح ہو جاتی تو اس کے بعد اگر شوہر چاہتا تو اس عورت کے پاس جاتا۔ ایسا اس لیے کیا جاتا تھا کہ لڑکا شریف اور باکمال پیدا ہو۔ آپس کی لڑائیاں ان کے ہاں بہت عام سی بات تھی، معمولی معمولی باتوں پر جنگ چھڑ جاتی اور پھر اس کا سلسلہ پشتوں تک چلتا۔ لڑائیوں میں لوگوں کو زندہ جلا دینا، عورتوں کے پیٹ چاک کر ڈالنا، معصوم بچوں کو تہہ تیغ کرنا عموماً جائز تھا۔ اگر ہم عورتوں کے حوالے سے دیکھیں کہ عورت کو کیا سٹیٹس حاصل تھا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگرچہ جو شرفا تھے، جو ایلیٹ کلاس تھی، ان کی عورتیں جو تھیں، ان کو وہ سوشل اور اکنامک ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتی تھیں۔ ہم جانتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ خود جو ہیں وہ یعنی ٹریڈ کیا کرتی تھیں، وہ خود جو ہیں وہ ایک بزنس وومن تھی۔ تو شرفا کے ہاں تو خواتین جو ہیں وہ سوشل اور اکنامک ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتی تھیں۔ اور جاہلیت کے زمانے کی اگر آپ شاعری دیکھیں تو اس میں عورت کے حسن کی تعریفیں اور گلوئنگ ٹریبیوٹ جو ہیں وہ اس کو پیش کیے جاتے ہیں۔ لیکن جنرلی اگر آپ عورت کو دیکھیں تو شی واز ٹریٹڈ ایز اے کموڈٹی with hardly if any rights۔ اگر آپ انہیریٹنس میں دیکھیں تو عورت کو کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ عورتوں کے اوپر بڑا ظلم کیا جاتا تھا۔ قبائلی جنگوں میں غالب آنے والا قبیلہ مغلوب قبیلے کی عورتوں کو قید کر کے اپنے حرم میں داخل کر لیتا تھا، لیکن ایسی عورتوں سے پیدا ہونے والی اولاد زندگی بھر آر محسوس کرتی تھی۔ زمانے جہالیت میں ایک آدمی جو ہے وہ کئی ان گنت جو ہے وہ بیویاں رکھتا تھا، اور یہ ایک کامن پریکٹس تھی۔ لوگ ایسی دو عورتیں بھی اپنے نکاح کے اندر ایک وقت میں رکھتے جو آپس میں سگی بہنیں ہوتی تھیں۔ لڑکیوں کو باعث آر سمجھا جاتا تھا، they were a source of shame۔ بعض قبائل میں لڑکیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ عورتوں کو مالی وراثت بنایا جاتا تھا۔ باپ کے طلاق دینے یا وفات پانے کے بعد بیٹا اپنی سوتیلی ماں سے نکاح بھی کر لیتا تھا۔ مرد کے پاس طلاق کا حق تھا، جب دل چاہتا اور جتنی دفعہ چاہتا طلاق دیتا۔ بعض اوقات عورت کو تنگ کرنے کے لیے نہ اسے طلاق دیتے تھے وہ، اور نہ ہی حق زوجیت۔ عرب جو ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ مورلی بہت کرپٹ ہو چکے تھے، اور ان کی اس یعنی اخلاقی حالت کا نقشہ جو ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں ان الفاظ میں کھینچا کہ وہ کہتے ہیں، ابن ہشام میں آتا ہے کہ اے بادشاہ، ہم جاہلیت والی قوم تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، ہر طرح کی بے حیائی کرتے تھے، رشتوں کو توڑتے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرتے، اور طاقتور کو کمزور کہا جاتا تھا۔ جب ہم عرب کی یہ مذہبی حالت دیکھتے ہیں، یہ اخلاقی حالت دیکھتے ہیں، تو ہمیں اسلام جو ہے وہ کتنا پیارا لگتا ہے نا۔ ہمیں کتنی قدر ہوتی ہے اپنے اس دین کی، ہے نا، جو ہماری بغیر کسی کوشش کے ہمیں حاصل ہو گیا، کہ اللہ رب العالمین نے اس دین کے ذریعے ہم عورتوں کو کتنا بلند سٹیٹس عطا کیا، ہمیں وراثت کے اندر حصہ دیا، ہے نا۔ بیٹیوں کی پرورش کرنے والوں کو جو ہے وہ جنت کی خوشخبری دی گئی، ہے نا۔ ایک آدمی کے اوپر حد مقرر کی گئی کہ اگر میکسیمم اس نے شادی کر سکتا ہے تو وہ 4 کی تعداد ہے، اور وہ بھی اس صورت میں کہ اگر وہ بیویوں کے درمیان انصاف کرے، عدل قائم کرے۔ تو الحمدللہ جب ہم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں تو ہمیں اس دین کی خوبصورتی اور واضح ہوتی ہے، ہمیں اس دین کی اور قدر جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ عرب کے اندر جو اس وقت ان کی اقتصادی حالت تھی،
جو اکنامک سچویشن تھی اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ہم ایک نظر ڈالتے ہیں کہ عرب کا جو لینڈ تھا وہ ایک طریقے سے ایک بنجر زمین تھی، ہے نا. کچھ پاکٹس آف ہم جانتے ہیں کہ اویسس تھے، لیکن بہت کم وہاں پہ رین فال ہوا کرتی تھی. اور عرب کے اندر ہم جانتے ہیں کہ کوئی دریا نہیں ہے، تو ایک بیرن لینڈ تھا. اور لوگ اپنی گزر اوقات کس طرح کیا کرتے تھے؟ ٹو ٹریڈ اور کیٹل گریزنگ. اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو مکہ تھے، مکہ کے لوگ تھے، قریش کے لوگ تھے، وہ اکنامکلی جو ہے وہ بڑے سکسیسفل تھے. آلدھو کہ اس طرح کا جو یعنی پورا بیرن لینڈ تھا، لیکن ان کو جو ہے وہ اکنامکلی جو ہے وہ سکسیسفل تھے، کیونکہ مکہ کی جو لوکیشن تھی وہ بہت اہم تھی. وہ امپورٹنٹ ٹریڈ روٹس جو تھے، جو عرب کو لنک کرتے تھے یمن سے، سیریا سے، ایجپٹ سے اور پرشیا سے، وہ ان کے درمیان موجود تھا. پھر ہم جانتے ہیں کہ مکہ کے اندر جو ہے وہ زمزم کا کنواں تھا، اور جو کاروان جایا کرتے تھے ان کے لیے مکہ جو ہے وہ ایک کنوینئنٹ اسٹاپنگ پوائنٹ ہوا کرتا تھا اپنے سفر کے دوران. اور اس کے وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ جو مکہ کے لوگ تھے ان کو ٹریڈ کرنے کا اور زیادہ جو ہے وہ مواقع میسر آتے تھے، اپنی پروڈکٹس بیچنے کے جو ہے وہ ان کو اور زیادہ جو ہے وہ اپرچونٹیز ملتی تھیں. پھر ہم جانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے بھی لوگ جو ہیں وہ کعبہ آیا کرتے تھے، کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے، حج اور عمرہ کیا کرتے تھے. اس وجہ سے بھی جو مکہ تھا وہ ایک ٹریڈ ہب بن چکا تھا، اور قریش کے لوگ جو ہیں وہ اس وجہ سے جو ہے وہ مال و دولت کے اعتبار سے پورے عرب کے اندر جو ہے وہ سپیریئر ہو چکے تھے. پھر کیونکہ یعنی ٹریڈ ہوا کرتی تھی اس زمانے میں، اور یہ ان کی گزر اوقات کا مین ذریعہ تھا، اور اس کے لیے وہ ونٹرز میں جو ہے وہ شام یمن جایا کرتے تھے اور سمر میں شام جایا کرتے تھے. تو اس وجہ سے کیا ہوا تھا کہ اور بہت ساری جابز جو ہیں اور بہت ساری سروسز جو ہیں اس کی مارکیٹ جو ہے وہ پروڈیوس ہوتی تھی. جیسے کہ پورٹرز ان کو چاہیے ہوا کرتے تھے کاروانز کی وجہ سے، گائیڈز چاہیے ہوا کرتے تھے، گارڈز چاہیے ہوا کرتے تھے، شیپرڈز چاہیے ہوا کرتے تھے، ویٹس چاہیے ہوا کرتے تھے، سرونٹس اور انٹرٹینرز چاہیے ہوا کرتے تھے. قریش جو ہیں وہ تجارت پوشہ لوگ تھے، اور ان کا تجارتی کاروبار جو ہے وہ ایشیا اور افریقہ کے بہت سے ملکوں تک پھیلا ہوا تھا. ان کے تجارتی قافلے شام، مصر، عراق، ایران، یمن اور حبشہ وغیرہ کا سفر کرتے رہتے تھے. وہ مکہ سے چمڑا، چاندی کا سامان اور بعض دوسری چیزیں دوسرے ملکوں کو لے جاتے تھے، اور وہاں سے اہل عرب کی ضروریات کا سامان جیسے کہ کپڑا، شراب، ہتھیار، ہاتھی دانت، ریشم، گرم مسالے، خوشبیات وغیرہ اپنے ہمراہ لاتے تھے، تاکہ راستے کے عرب قبائل ان سے مال خریدیں. اور مکہ کی منڈی میں اندرون ملک کے جو ٹریڈرز تھے وہ جو ہیں وہ مختلف قسم کا مال خریدنے کے لیے مکہ جو ہے وہ ٹریڈ کرنے کے لیے آئے. عرب کے اندر جو اکانومی تھی، اٹ واز این انٹرسٹ بیسڈ اکانومی. اس کے بعد ہم جو عرب کی اور خاص طور پہ مکہ کی جو پولیٹیکل اور سوشل یعنی حالت تھی اس کو بھی ہم جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ قریش جو ہیں وہ پولیٹیکلی سب سے پاورفل ٹرائب تھے مکہ کے اندر، عرب کے اندر. اور انہوں نے جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹرائبس کے ساتھ جو ہے وہ اپنے الائنسز کیے ہوئے تھے ان کے اندر شادیاں کر کے. اور اس وجہ سے جو ہے وہ ان کو یعنی اپرچونٹیز ملتی تھیں مزید نیو مارکیٹس کی، مور ایکسیس ٹو لینڈس کی. قریش جو ہے وہ فریلی جو ہے وہ پورے کنٹری کے اندر جو ہے وہ ٹریول کیا کرتے تھے، جبکہ اس زمانے کے اندر جو یعنی عرب تھا، عرب کا ملک تھا، وہ ایک لالس سوسائٹی تھی، لیکن ان کو جو ہے وہ اس زمانے کے اندر جو ہے وہ پروٹیکشن حاصل تھی، اور وہ اپنی جو جو ان کی پروڈکٹس تھی وہ بہت آرام سے جو ہے وہ پورے عرب کے اندر جو ہے وہ اس کو بیچا کرتے تھے، وہاں سے خریدا کرتے تھے، کیونکہ وہ کعبہ کے جو ہے وہ متولی تھے، اور ان کی بہت رسپیکٹ تھی عرب کے اندر، عرب سوسائٹی کے اندر. اگر آپ سوشلی دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو مکہ تھا وہ ڈفرینٹ یعنی طبقات کے اندر ڈیوائیڈڈ تھا.
اگر آپ ٹاپ آف دا یعنی پیرامڈ دیکھیں، ٹاپ آف دا چین دیکھیں، تو سب سے اوپر کون ہوا کرتے تھے؟ وہ تاجر ہوا کرتے تھے، جو کہ امیر تاجر ہوا کرتے تھے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ایک عام آزاد انسان ہوا کرتا تھا. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو وہ کلائنٹس ہوا کرتے تھے جو کہ چیزیں خریدا کرتے تھے. اور سب سے نیچے طبقہ جو تھا وہ غلاموں کا تھا. غلام کس طرح سے بنائے جایا کرتے تھے؟ وہ وارز کے اندر بھی جو لوگ یعنی قابو میں آتے تھے، جن کو کیپچر کرتے تھے، وہ ان کو بھی سلیو بنایا کرتے تھے، ان کی نسلوں کو بھی آگے سلیو بنایا کرتے تھے. اور اگر کوئی شخص جو ہے کسی کا قرض یعنی اس کے اوپر بہت چڑھ جایا کرتا تھا تو اس کو بھی فورس سلیوری کے اندر وہ شامل کر لیا کرتے تھے. جو باندیاں ہوا کرتی تھیں، جو سلیو عورتیں ہوا کرتی تھیں، ان سے زبردستی پروسٹیٹیوشن کا کام بھی لیا جاتا تھا. ابھی تک ہم نے دیکھا کہ عرب کے اندر جو ہیں وہ کیا کیا برائیاں تھیں، وہاں کی کیا صورتحال تھی. اب ہم دیکھیں گے کہ عرب کو ہی کیوں پیارے اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ چوز کیا. اچھا، جب ہم یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہم پورا بیک گراؤنڈ ہم دیکھ رہے ہیں، اس کو ڈیٹیل میں ہم اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو ہیں وہ یعنی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لینیج کیا تھا، وہ کس نوبل فیملی سے بلونگ کرتے تھے، ان سے پہلے جو ان کے آباء و اجداد تھے انہوں نے کیا کارنامے انجام دیے. ہم نے دیکھا کہ جو ہے وہ مذہبی حالت کیا تھی، ہم نے دیکھا کہ مورل حالت کیا تھی، ان کی اخلاقی حالت کیا تھی، ہم نے ٹریڈز کے حوالے سے دیکھا، اکنامی دیکھی. تو یہ سب چیزیں ہم اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ آپ آج کے حالات میں تو بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ان چیزوں کی کیا سگنیفیکنس ہے نا. آج ہم دنیا کے اندر جس یعنی دور سے گزر رہے ہیں اور جن ایونٹس جو ہمارے سامنے انفولڈ ہو رہے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے نا. اور جب تک وہ بیک گراؤنڈ ہمیں سمجھ نہیں آتا اچھی طریقے سے، ہم جو ہے اس سچویشن کو پراپرلی اسیس نہیں کر سکتے ہیں، ہم اس کے حوالے سے چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے ہیں. تو یہ جو پورے ابھی بلڈنگ بلاکس ہم رکھ رہے ہیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کہ کیا حالات تھے، انشاءاللہ وہ ہمیں آگے مدد دیں گے کہ اسلام نے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو جو ہے وہ کیا چیز دی، کتنا بڑا تحفہ جو ہے، کتنی بڑی اچیومنٹ جو ہیں وہ یعنی مسلمانوں کے تھرو جو ہیں وہ اسلام کے تھرو جو ہیں وہ دنیا کو حاصل ہوئی. اچھا، اب اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں اور ہم پہلے بھی اس کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایک دفعہ اگر آپ میپ دیکھیں دنیا کا تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو عرب کی حالت تھی، اگر آپ دیکھیں تو عرب جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوکیشن ہے اس کی جغرافیکلی وہ کیسی ہے، وہ سینٹر میں ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی جو بڑی بڑی امپائرس تھیں، جو قومیں تھیں ہے نا، وہ اس کے رائٹ اور لیفٹ پر ہیں. اور سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عرب قوم کو چوز کیا، کیوں عرب کا جو ملک تھا اس کو چوز کیا اپنے آخری نبی کی بعثت کے لیے، اس اپنے نور کو کے اتمام کے لیے. تو ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ جو دنیا کی امپائرس تھے اس وقت ان کی کیا حالت تھی اور کیا وہ سوٹیبل تھے کہ اللہ رب العالمین وہاں پہ جو ہے وہ یعنی اپنے آخری نبی کو جو ہے وہ مبعوث فرماتے. سب سے پہلے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں بیزنٹین امپائر کو، جو سلطنت روما کہلاتی ہے. یہ جو ہے وہ استعماری تھی، طاقت اور حکمرانی کا نشہ تھا ان کے اندر، اپنی فوجی قوت کا غرور تھا، ہے نا. کہا جاتا ہے کہ جب یعنی مسلم یعنی جو آرمیز تھیں، جب وہ فرسٹ ٹائم انہوں نے بیزنٹین امپائر اور جو پرشین امپائر تھا ان کے اوپر جب انہوں نے یعنی ان کے اوپر حملے کا یعنی اندیا دیا اور وہ آگے بڑھی، تو انیشلی جو ہے یہ جو امپائرس تھے، مائٹی امپائرس تھے اپنے زمانے کے، سپر پاورس تھے ہے نا، وہ یہ سمجھ رہی تھی اٹس اے جوک کہ کس طرح سے یعنی ممکن ہے کہ یہ قومیں جن کا کوئی یعنی دنیا میں اس سے پہلے کوئی نام نہیں تھا، کوئی طاقت نہیں تھی، کوئی کمبائنڈ آرمی نہیں تھی، کوئی ٹرینڈ آرمی نہیں تھی، یہ کیسے جو ہے وہ ہم سے مقابلہ کرنے لگے. تو جو رومنس تھے، جو بیزنٹین امپائر تھا، ان کو اپنی فوجی قوت کا بڑا غرور تھا، بڑی ٹرینڈ ان کے پاس آرمیز تھی، انہوں نے بڑی دنیا کو جو ہے وہ کانکر کیا
اور بڑا ہی ظلم و جبر جو ہے وہ اس نے ان کے ساتھ روا رکھا. یہ جو بیزنٹین امپائر تھا، یہ کرسچن امپائر تھا، ان کے اپنے اندر بھی جو ہے وہ بڑے فرقہ وارانہ اختلافات تھے اور ان میں بڑی شدت تھی. ہم نے پچھلی کلاس میں اس کو ڈسکس بھی کیا تھا تھوڑا. پوپ اور جو پادری تھے وہ اپنی منمانی کرتے تھے. انہوں نے دین مسیحت کے اندر جو ہے وہ چینجز کر دی تھی، حلال کو حرام اور حرام کو حلال اپنے پرسنل بینیفٹس کے لیے جو ہے وہ کیا کرتے تھے. ان کی فطرت کے اندر گلیڈیٹرز کی طرح کے ہولناک اور خون آلود کھیلوں کا شوق پیدا ہو گیا تھا. اس کے لیے انہوں نے بڑے بڑے کولوسیم اسٹیڈیم جو ہیں وہ تعمیر کیے، جس میں لاکھوں لوگوں کو جمع کر کے انسان اور انسانوں کے ساتھ شیروں کے جو ہیں وہ مقابلے کیے جاتے تھے. اور ساری جو عوام ہوا کرتی تھی، جو تمام لوگ ہوا کرتے تھے، وہ بڑے شوق سے جو ہے مقابلوں کو جو ہے وہ دیکھا کرتے تھے. پھر اگر آپ پرشین امپائر دیکھیں تو یہاں پر بھی جو ہے وہ جابرانہ بادشاہی نظام تھا. حکمران جو ہیں وہ لوگوں کو ظلم، ٹیکس اور دیگر زنجیروں میں جکڑ کر ستم کا نشانہ بناتے تھے. یہ لوگ بنیادی طور پہ آتش پرست اور سورج پرست تھے، لیکن ان میں مذہب بہت زیادہ تھے. گندے سے گندا فلسفہ اور شہوت کی بھوک کو مذہب کی شکل دے دی جاتی. جیسے زرداشتہ، یہ حکمرانوں کا دین تھا. اس میں ماں، بہن، بیٹی وغیرہ سے شادی کرنے کو فضیلت کی علامت جو ہے وہ ماڈرنزم سمجھا جاتا تھا. مشہور حکمران یزدجر نے اپنی بیٹی سے شادی کی تھی. مزدکیہ کا دیکھیں تو اس مذہب میں ساری عورتیں اور سب کے مال و دولت ہر شخص کے لیے استعمال کرنا ایسے ہی جائز تھا جیسے پانی اور گھاس ہر ایک کے لیے حلال ہوتا ہے. پھر اگر آپ گریکس کو دیکھیں، یونان کو دیکھیں، تو یہ اپنی خرافات اور خود ساختہ کہانیوں میں محو تھے. ان میں لا حاصل منطق اور گمراہانہ فلسفہ کا علم جو ہے وہ عروج پر تھا. ان کا پورا وقت فلسفیکل یعنی باتوں کو سلجھانے اور ان کو پروموٹ کرنے کے اندر جو ہے وہ صرف ہوتا تھا. اسی فلسفے کے نتیجے میں ان میں بعض خدا کے منکر ہو گئے، ایتھسٹ بن گئے، جبکہ بعض کا نظریہ یہ تھا کہ خداؤں کا ایک خاندان ہے. یہ مینیفیسٹیشنز آف نیچر جو ہیں اس کے انہوں نے جو ہے وہ خدا بنائے ہوئے تھے، اور یہ خاندان آسمان کے اوپر ایک کالونی میں بستے تھے. ان کی آپس میں ان کے مطابق جنگیں بھی ہوتی تھی، ہے نا. ان کے جو خدا تھے ان کے نام اگر ہم دیکھیں تو ملٹیپل ہمیں گاڈس ہمیں گریکس کے اندر نظر آتے ہیں، ہمیں گریک میتھولوجی ہمیں نظر آتی ہے. زیوس جو ہے ان کا یعنی خدا تھا آسمان کا، پوسیڈن تھا ان کا خدا سمندر کا، ایرس ان کا خدا تھا وار کا، ایفروڈائٹ ان کی دیوتی تھی خوبصورتی کی اور محبت کی، ہیرا ان کی دیوتی تھی عورتوں کی، شادی کی اور کوئین آف گاڈس کی. یہ اپنے خداؤں کو جو ہیں خود ساختہ خداؤں کو ٹائٹنز کہتے تھے. پھر اگر آپ انڈین امپائر دیکھیں تو یہ اس وقت اخلاق کے حوالے سے، اپنی پریکٹسز کے حوالے سے دنیا کی بدترین بادشاہی اور پست ترین مذہب تھے. ان میں کلاس سسٹم جو ہے وہ اپنی پیک پر تھا. برہمن، راجپوت، شتری، ویش اور شودر کی ذات پات کی تقسیم تھی جو آج بھی ہے. اس نجس تفریق کو انہوں نے مذہب کا نام پہنایا ہوا تھا. عورتوں کو زندہ جلانا، ہے نا، شوہر کے بعد جو ہے وہ عورت کا وہ سمجھتے تھے کہ زندگی کا کوئی پرپز نہیں رہا، اس کو بھی اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے وہ زندہ جل جانا چاہیے. ہزاروں معبود وہ بناتے تھے. امیر جو ہے وہ غریبوں کے اوپر ظلم ڈالتے تھے اور یہ ان کا مذہبی حق تھا. برہمنوں نے ظلم سے اپنے مندروں میں سونے چاندی کا ڈھیر اکٹھا کر رکھا تھا، جبکہ عوام روٹی تک کو ترستے تھے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیا. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مبعوث فرمایا وہ کہاں مبعوث فرمایا؟
عرب کے اندر جو ہے وہ مبعوث فرمایا. اور عرب جو ہے ہم دیکھتے ہیں نہ صرف عرب بلکہ ساری دنیا جو ہے وہ اس وقت اندھیرے میں بھٹک رہی تھی، اور اس کے لیے ایک ایسی صبح کی ضرورت تھی جو ساری اندھیروں کو دور کر دے اور اللہ کے بھٹکے ہوئے بندوں کو اللہ کی راہ دکھائے. اللہ رب العالمین نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کے لیے اور رہنمائی کا آخری پیغام دے کر بھیجنے کے لیے منتخب فرمایا تھا. ہم جانتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء تھے وہ خاص اپنی نیشنز کے لیے بھیجے گئے تھے، ہے نا. موسیٰ علیہ السلام کس کے نبی تھے؟ بنی اسرائیل کے نبی تھے. عیسیٰ علیہ السلام کس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے؟ کس امت کی طرف بھیجے گئے تھے؟ بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے. لیکن پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے جو ہے وہ رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، اور اللہ کی آخری جو کتاب ہے، جو آخری ہدایت کی یعنی سورس ہے نا، قرآن کے ساتھ بھیجے گئے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ساری دنیا میں پھیلنا تھا. ظاہر ہے کہ کسی ایک فرد کی زندگی اس عظیم کام کے لیے کافی نہیں ہو سکتی تھی کہ اللہ کا پیغام پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے جو ہے وہ پھیلایا جائے. اس کے لیے ضروری تھا کہ اللہ کے نبی اپنی موجودگی میں نیک لوگوں کی ایک ایسی جماعت تیار کر جائیں جو آپ کے بعد بھی آپ کے کام کو جاری رکھیں. اس اہم کام کے لیے جس قسم کی خصوصیت کی ضرورت تھی وہ عرب کے جو لوگ تھے، جو عرب کے باشندے تھے، ان میں زیادہ اونچے پیمانے پر اور زیادہ عمومیت کے ساتھ جو ہے وہ پائی جاتی تھی. اگر آپ دیکھیں تو جو عرب تھے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ان کی کوئی سینٹرل گورنمنٹ نہیں تھی، کوئی کامن لیڈر نہیں تھا. عربوں کی یہ بڑی خصوصیت تھی کہ وہ کبھی محکوم قوم نہیں رہی. ان کے دونوں طرف ہم جانتے ہیں کہ دو مائٹی امپائر تھے، ایک طرف جو سیسنٹ امپائر تھا، دوسری طرف رومن امپائر تھا، لیکن ان میں سے کوئی عربوں کو اپنی غلام نہیں بنا سکا تھا. اور ہم جانتے ہیں کہ جو قومیں غلام ہوتی ہیں، ہے نا، ان کے اندر کچھ بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. جیسے کہ ایسی قومیں عمومی طور پہ بزدل قومیں ہوتی ہیں، کاورڈ ہوتی ہیں، ان کے اندر انفیریورٹی کمپلیکس ہوتے ہیں، وہ بلائنڈ فالوئنگ کرتی ہیں، اندھی تقلید کرتی ہیں ان قوموں کی جو ان کے اوپر حکمران رہ چکی ہوتی ہیں. تو عرب جو ہیں وہ ان چیزوں سے جو ہے وہ پاک تھے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو عرب تھے ان میں کوئی منضبط دین نہیں تھا. یہ اصل میں دین ابراہیمی کے اتباع کے دعوے دار تھے. دین ابراہیمی کو کہتے تھے کہ ہم اس کے فالوورز ہیں، لیکن اس دین کے ساتھ شرک کی آمیزش کر کے انہوں نے اس کو بگاڑ کر رکھا ہوا تھا. عرب جو ہیں ان کے پاس کوئی یعنی اسپیسیفائڈ کوئی کریڈ، کوئی تھیولوجی، کوئی عقیدہ نہیں تھا، ہے نا. جیسے ہم مسلمان ہیں آج، ہے نا، ہمارا ایک عقیدہ ہے، ایک کریڈ ہے. ہم اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، ہم اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، ہم آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ہم فرشتوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ہم تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں. تو جو پیگنسٹک سوسائٹیز ہوتی ہیں، جو بت پرست معاشرے ہوتے ہیں، ریلیجنز ہوتے ہیں، ان کی کوئی یعنی ان کے کوئی عقیدے نہیں ہوتے ہیں ایز سچ. اس کی یہ بہت اچھی اگزامپل جو ہے وہ ہندوز ہیں. اگر آپ 10 ڈفرینٹ ہندوز سے پوچھیں کہ وہ کس یعنی خدا کو ورشپ کرتے ہیں، تو آپ کو 10 مختلف آنسرز ان کے ملیں گے کہ کوئی اس خدا کو پوچھتا ہے تو کوئی اس خدا کو پوچھتا ہے، اور ہر کوئی اپنے حساب سے بتائے گا کہ اس کا خدا کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا ہے. تو عربوں کی مثال جو ہے وہ خالی برتن کی سی تھی جس میں کچھ میل آ گیا ہو، لہٰذا ان میں دین حق کو انڈیلنا زیادہ آسان تھا بنسبت دوسری قوموں کے جن کی مثال شراب سے بھرے برتن کی سی تھی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ سب سے بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ کون سا ہے؟
وہ بکہ ہے، وہ مکہ ہے جو مبارک ہے، جو ہدایت کا سورس ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین نے کعبہ، جسے پہلے آدم علیہ السلام پھر حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے بنایا تھا، جو توحید کا مرکز تھا، اللہ نے اپنی توحید کی دعوت کو یہاں پر مکمل کرنا تھا، اپنے نور کا یہاں پہ اتمام کرنا تھا۔ پھر ہم اگر جغرافیکلی دیکھیں تو عرب دنیا جو ہے وہ اس وقت کی جو آباد دنیا تھی، اس کے سینٹر کے اندر جو ہے وہ آباد تھا، اس کے سینٹر میں جو ہے، اس کے بالکل وسط کے اندر جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ اسلام کو کیونکہ پوری دنیا کا مذہب بنانا تھا، لہٰذا اس کا مرکز دنیا کے سینٹر میں اللہ رب العالمین نے رکھا، ایٹ دا سینٹر آف دا سیولائزڈ ورلڈ آف دیٹ ٹائم۔ ہم جانتے ہیں کہ جو عرب ہے وہ 3 کانٹیننٹس کو جو ہے وہ ٹچ کرتا ہے نا، افریقہ میں، افریقہ کو ٹچ کرتا ہے وہ اپنے ویسٹ میں، اپنے یعنی نارتھ پہ اگر آپ دیکھیں تو یورپ کو وہ جو ہے وہ ٹچ کرتا ہے، اور اگر آپ اس کو یعنی اس کے ایسٹ میں دیکھیں تو ایشیا ہوتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسی وجہ سے یعنی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ہم جانتے ہیں کہ عرب کو ود ان سائڈ جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے وہ کانکسٹ ہوئی، وہاں پر اس کو کانکر کیا گیا، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے کچھ ہی عرصے کے اندر ہم جانتے ہیں کہ بیکاز جو عرب تھا، کنٹری تھا، یہ بالکل سینٹر میں ہے اس دنیا کے، اس وقت کی سویلائز نیشن کے، تو ہم جانتے ہیں کہ سب سے پہلے یعنی جو امپائرز ہیں جن کو فتح کیا گیا، جن کو شکست دی گئی، وہ کون سے امپائر سے؟ وہ ساسنٹ اور رومن امپائر سے ود ان 20 ایئرس، ہے نا۔ ہم جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ 2 مائٹی امپائرز جو ہیں انہوں نے شکست کھائی تھی۔ جو پرشین امپائر ہے، اگر آپ اس کے بارے میں دیکھیں، جو سیسنٹ امپائر ہے اس کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو وہ یعنی لانگسٹ پرشین امپائر ہے، جو سیسنٹ امپائر ہے۔ فار اوور 4 سینچریز جو ہے یہ امپائر جو ہے لاسٹ کیا تھا اس نے، فرام 224 ٹو 651 AD، اور یہ مسلمان فوجیں تھیں جنہوں نے ان کی 4 سینچریز پہ جو یعنی امپائر رول کر رہا تھا، سیسنٹ امپائر، اس کو جو ہے وہ شکست دی تھی اور فتح کیا تھا۔ اسی طرح سے جو بیزنٹین امپائر ہے، جس کو ایسٹرن رومن امپائر بھی کہا جاتا ہے، اٹ لاسٹڈ فار 1100 ایئرس، فرام 330 ٹو 1453 AD۔ اور مسلمان آٹومنس تھے جنہوں نے فائنلی جو ہے وہ رومن امپائر کو ڈیفیٹ کیا تھا 1453 میں، اینڈ اٹ ہیپنڈ ود دا فال آف کانسٹینٹینوپل، ہے نا۔ کس نے کیا تھا یہ؟ سلطان محمد 2 نے، اور کس ایج میں کیا تھا؟ 21 years old. He was just 21 years old. اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے محمد دا فاتح۔ اس نے جو ہے یہ کانسٹنٹینوپل جو ہے اس کا نام جو ہے اس سٹی کا بدلا، اس کو استنبول اس کا نام رکھا، اور آج بھی ہم جانتے ہیں کہ جو استنبول ہے الحمدللہ وہ آج بھی جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے۔ سلطان محمد 2 کے حوالے سے ایک خوبصورت واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ سلطان محمد 2 کے بارے میں آتا ہے، محمد 2 کے بارے میں آتا ہے کہ وہ چھوٹے سا تھے، 7 years old ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تھے، اور ان کی جو والدہ تھی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شی واز اے سلیو گرل، کوئی یعنی پرومیننٹ خاتون نہیں تھی، لیکن ایک دور اندیش، ایک بڑی ویژن کی خاتون تھی۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو جو ہے وہ یعنی باسفورس کے اس طرف لے کر کھڑی ہوتی تھیں، اور اس سے اپنے بیٹے سے پوچھا کرتی تھی کہ بیٹا یہ جو یعنی باسفورس ہے اس کے دوسری طرف جو تمہیں سٹی نظر آ رہا ہے یہ کون سا سٹی ہے، یہ کون سی جگہ ہے؟ تو ان کا بیٹا کہا کرتا تھا کہ یہ کانسٹینٹینوپل ہے۔ تو اس کی ماں، ان کی ماں جو ہے وہ اس سے کہا کرتی تھی کہ بیٹا تم نے یہ فتح کرنا ہے نا۔ اس وقت کی وہ سپر پاور تھی، اور ان کی ماں کے بارے میں آتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد ہر روز وہ وہاں لے کے جاتی تھی اور اپنے بیٹے کو یاد دلاتی تھی کہ بیٹا تم نے یہ جگہ جو ہے وہ فتح کرنی ہے۔ اور پھر ایٹ دا ینگ ایج آف 21 years old، ہے نا، سلطان محمد نے اپنی ماں کا جو خواب تھا اس کو پورا کیا۔
and it fell to the Muslim world. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی جو عرب تھے ان کے اندر بہت ساری ایسی خوبیاں تھیں، بہت ساری ایسے ان کے پاس چیزیں تھیں جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ عرب قوم کو اور عرب کے لوگوں کو جو ہے وہ چوز کیا. اس میں سے ایک چیز جو ہے وہ عربی زبان تھی، ہے نا. عربی زبان کو جس نے بھی پڑھا ہے نا، وہ جانتا ہے کہ یہ کتنی خوبصورت زبان ہے نا. ہم قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں میں اور آپ، اس کا ایک الگ یعنی اس کی لذت ہوتی ہے، لیکن جب آپ قرآن کو اس کی اپنی یعنی عربی زبان میں سمجھنے لگتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ جو اس کی افیکٹونیس ہے، جو اس کا دل پر آپ کے اثر ہوتا ہے، وہ کچھ اور ہی اثر ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے زبان کے اندر بڑی وسعت رکھی ہے. ہم جانتے ہیں کہ عربی کی جو زبان ہے وہ ایسی زبان ہے کہ یعنی چند الفاظ کے اندر جو ہے وہ چند ایک ورڈ کے اندر جو ہے وہ اتنے معنی پائے جاتے ہیں اور اتنی اس کے اندر ڈیپتھ ہوتی ہے جو کہ دنیا کی عام زبانیں نہیں میں نہیں ہوتی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو عرب تھے ان کی کیونکہ اپنی کوئی یونیک سویلائزیشن نہیں تھی، ہے نا. وہ اس زمانے کی کوئی ترقی یافتہ قومیں نہیں تھیں. انہوں نے کوئی بڑے آرکیٹیکچر کے اور آرٹ کے اور لٹریچر کے جو ہیں وہ یعنی بھی کارنامے ہمیں ان کی طرف سے نہیں نظر آتے. اگر آپ ان کی لینگویج دیکھیں تو بے شک یعنی شعر و شاعری کے اندر، خطابت کے اندر جو ہے وہ ان کو بڑا یعنی پرومیننس حاصل تھی. لیکن اپارٹ فرام دیٹ اگر آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ ان کے پاس کوئی کیلنڈر نہیں تھا پراپر. آپ جانتے ہیں کہ وہ ہسٹری کو پراپرلی نہیں لکھتے تھے. جو لٹریچر کی ڈفرینٹ سیگمنٹس ہیں وہ ان کے وہاں نہیں تھے وہاں پر. اگر آپ بلڈنگز کے حوالے سے دیکھیں تو عرب کے اندر آپ کو کوئی ایسی بلڈنگز یعنی نظر نہیں آتی اس زمانے کی جو کہ لاسٹنگ سگنیفیکینس کی ہوں، بڑی بڑی انہوں نے بلڈنگز بنائی ہوں. اس کے برعکس آپ جانتے ہیں کہ جو رومنس تھے، جو پرشینس تھے، ان کی جو سیولائزیشنس تھیں انہوں نے بڑے بڑی جو ہے بلڈنگ اور پیلسز بنائے جو آج بھی یعنی اگر آپ دیکھیں تو جو ہاگا صوفیہ ہے نا، اٹ از فرام بفور دا ٹائم آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آج بھی قائم ہے. تو کیونکہ ان کے پاس جو ہے یعنی کوئی سگنیفیکنٹ سویلائزیشن نہیں تھی، تو جب اسلام آیا تو اس لیے ان کے لیے ایزی ہو گیا اسلام کا یونیک اور کمپریہنسو کلچر کو اپنانا. اگر اسلام جو ہے وہ رومنس کے بعد فار ایگزامپل آتا تو ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا کہ جو یعنی اپنے کلچر کو، اپنی سویلائزیشن کو جو ہے وہ چھوڑ کر اور اسلام کا کلچر اور سویلائزیشن کو اپنانا. تو عربیہ کے اندر جو ہے وہ ویکیوم تھا جو انتظار میں تھا کہ اسلام جو ہے وہ آ کر اس کو پر کرے. اور ہم جانتے ہیں کہ جیسے ہم نے بھی پیچھے بھی بات کی کہ جو عرب تھا ان کی کوئی سینٹرل گورنمنٹ نہیں تھی، کوئی سینٹرل آرمی نہیں تھی، اور اس ویکیوم کو بھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے پورا کیا. سارے عرب کو اپنی لیڈرشپ کے اندر جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یونائٹڈ کیا اور ایک یونائٹڈ آرمی کا جو ہے وہ قیام کیا. پھر عرب کے اندر جو ہے وہ کچھ ایسی خوبیاں تھیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ جہاں ان کے اندر برائیاں تھیں وہاں ان کے اندر کچھ خاص ہم دیکھیں گے کہ اخلاقی خوبیاں بھی تھیں، جس کے اندر سے ایک کیا ہے، پیورٹی آف اسپرٹ ہے. سادہ لوگ تھے. کوئی جیسے ہم نے گریکس کے اندر دیکھا یا جیسے انڈین امپائر میں دیکھا کہ ان کی ڈفرنٹ ان کے اندر فلاسفیکل اور میتھولوجیکل جو ہے وہ فلسفے جو ہے وہ ان کے اندر پروموٹڈ تھے. وہ چیز ہمیں عربس کے اندر جو ہے وہ نظر نہیں آتی. جو رومنس تھے، وہ پرشینس تھے، وہ لگژریز کے عادی تھے، ہے نا. بڑے بڑے محلوں کے اندر، بڑے بڑے گھروں کے اندر، ملٹی سٹوری بلڈنگز کے اندر جو ہے وہ رہا کرتے تھے. عربز جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یا تو بدو تھے یا یہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحرا نشین تھے، ہے نا. ان کو سختی کی عادت تھی، سخت جان تھے، محنت اور مشقت کیا کرتے تھے، لانگ ڈسٹینس ٹریول کیا کرتے تھے بہت تھوڑے پانی اور بہت تھوڑی خوراک کے ساتھ. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسلامک کانکویسٹ ہوئی ہے نا، اس چیزوں نے ان کو جو ہے وہ مدد دی کیونکہ ان کے اندر سٹیمنا تھا. پھر عرب جو ہیں وہ بہت ایک بہادر قوم تھی، ہے نا. وہ بزدل قومیں نہیں تھیں جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہود ہیں.
تو ایک بہادر قوم تھی جو کہ خطروں سے نہیں گھبراتی تھی، جو لڑائیوں کو جو ہے وہ کھیل سمجھتی تھی، پرجوش ہوتے تھے وہ، اپنے ارادے کے پختہ ہوتے تھے، اپنے دل کے صاف لوگ تھے وہ، جو بات دل میں ہوتی تھی وہی زبان پر ہوتی تھی۔ عربوں کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ عرب جو ہیں وہ بہت زیادہ جنرس اور مہمان نواز تھے۔ وہ شراب کو اس لیے اچھا سمجھتے تھے کہ جب وہ شراب پیتے تھے تو اس کے نشے کے اندر آ کر وہ، یعنی بڑی بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ غریبوں کے اندر جو ہے وہ تقسیم کر دیا کرتے تھے، اور وہ اپنی اس جنروسٹی کے اوپر فخر کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے عرب کی مہمان نوازی کو اگر آپ دیکھیں تو عرب کی مہمان نوازی کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ عرب، اگر کوئی اس کے گھر جو ہے وہ کوئی مہمان آ جائے اور اس کے گھر میں اگر ایک ہی کوئی بکری یا اونٹ ہو جس سے اس کی پوری فیملی جو ہے اس کا سروائیول جو ہے وہ یعنی وابستہ ہو، وہ اس کو بھی جو ہے وہ اپنے مہمان کی یعنی مہمان نوازی کے اندر جو ہے وہ ذبح کرتے ہوئے نہیں گھبراتا تھا۔ پھر عرب جو ہیں وہ اپنے وعدوں کے جو ہیں وہ پکے تھے، اگر وہ کسی چیز کے حوالے سے وعدہ کر لیا کرتے تھے تو اس کو پورا کیا کرتے تھے، ہے نا۔ عبد المطلب کے کوز میں کے جو کہانی تھی، اس میں جو واقعہ تھا، اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ انہوں نے ایک نظر مانی تھی، اور اس کو پورا کرنے کے لیے اگر اس کے لیے ان کو اپنے بیٹے کی بھی قربانی جو ہے وہ دینی پڑتی تو وہ اس سے ہچکچائی نہیں تھے، ہے نا۔ جو انہوں نے نظر مانی تھی وہ ان کی اور خدا کے درمیان تھی، ان کے بیٹوں کو بھی جو ہے وہ اس سے واقف نہیں تھے، لیکن جب وقت آیا تو انہوں نے خود جو ہے وہ اپنے بیٹوں کو، اپنی قوم کو بتایا کہ میں نے یہ نظر جو ہے وہ مانی تھی۔ تو اپنی وعدے کے، اپنی بات کے، اپنی زبان کے جو ہے وہ پکے تھے۔ پھر عرب کے بارے میں یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہترین جو ہے وہ گھڑ سوار تھے، ہارس مین تھے، ہے نا۔ اور یہ بات آج بھی ہم جانتے ہیں کہ جو عرب قوم ہے، جو ان کے گھوڑے ہیں، ہے نا، وہ دنیا کے سب سے بہترین جو گھوڑے ہیں وہ عرب بریڈز کو کہا جاتا ہے۔ اور اس زمانے میں مسلمانوں کو یعنی کانکویسٹ کے لیے، فتوحات کے لیے جو ہے وہ بہترین شاہ سواروں کی، ہارس مین کی جو ہے وہ ضرورت تھی۔ اور ہم جانتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ اپنے بچوں کو تیراکی، اپنے بچوں کو گھڑ سواری، اور اپنے بچوں کو تیر اندازی، آرچری جو ہے وہ سکھاؤ۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی یہ ایبلٹی جو ہے ان کو لیٹر آن، جب انہوں نے پرشین امپائر کو فتح کیا، جب انہوں نے رومن امپائر کو فتح کیا ہے، اس میں ان کو ان کی یہ جو کوالٹیز تھی ان کو اس نے بہت جو ہے وہ جو ہے وہ ان کو مدد دی، ان کو اس کا ساتھ دیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، ہے نا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ کی تعمیر وہ کر رہے تھے اپنے بیٹے کے ساتھ، اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، تو وہ کیا دعا کر رہے تھے؟ ربنا وابعث فیہم رسول رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، ہے نا۔ اے ہمارے رب، انہی کے اندر جو ہے وہ ایک رسول جو ہے وہ ان میں سے جو ہے وہ مبعوث فرما، جو ان کے اوپر تیری آیات پڑھ کر سنائے، جو ان کو کتاب کی تعلیم دے، جو ان کو حکمت اور ان کا تزکیہ کرے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے جو خلیل تھے، اللہ کے جو دوست تھے، جو یکسو تھے، جو حنیف تھے، ابراہیم علیہ السلام، ان کی دعا تھے، ہے نا۔ ہمیں یہاں پر دعا بھی نظر آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا، ہم بعض اوقات میں اور آپ ہم دعائیں مانگتے ہیں، اور اسپیشلی آج کے سیناریو میں ہم دعائیں مانگتے ہیں، ہم کئی دنوں سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے ایک وقت ہم جب دیکھتے ہیں کہ جو ہم ریزلٹس ہم چاہ رہے ہیں وہ ہمارے سامنے نہیں آ رہے ہیں، تو ہم کیا ہوتے ہیں، بعض اوقات ہم مایوس ہونے لگتے ہیں، ہے نا۔ ہم اللہ کی رحمت سے، اس کی مدد سے نہ جو ہے وہ ہم ہوپ فل نہیں رہتے ہیں۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا دیکھیں، کتنا یعنی ٹائم پیریڈ ہے بٹوین ابراہیم علیہ السلام اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اراؤنڈ 2000 ایئرس کا بیچ میں ڈفرنس ہے نا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا 2000 سال بعد پوری ہوتی ہے، لیکن کس خوبصورت طریقے سے پوری ہوتی ہے،
کیسے اللہ اس کو قبولیت بخشتا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر سنسیریٹی تھی، کیونکہ وہ اللہ کی رضا تھی اس کے اندر، ہے نا، کہ اللہ رب العالمین پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آخری نبی کو جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی لینیج سے جو ہے وہ چوز کرتے ہیں، اور ان کو عرب کے اندر جو ہے وہ مبعوث کرتے ہیں۔ پھر عرب کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ان کا جو حافظہ تھا وہ بہت تیز تھا، ہے نا، یہ لوگ بہت ہی شارپ میموری رکھا کرتے تھے، یعنی لوگوں کو اپنی لینیج کے اندر دوسرے قبیلوں کی لینیج کے حوالے سے، یعنی کہ کون جو ہے وہ کس کا بیٹا تھا، اس کا باپ کون تھا، اس کا پردادا کون تھا، اس کا دادا کون تھا، لوگوں کو پورے پورے لینیج جو ہے وہ یاد ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس دین کی حفاظت کا کام ان سے لینا تھا، اس قرآن کی حفاظت کا کام ان سے لینا تھا، تو بہترین میموری رکھنے والے تھے، اور اپنی مثال جو ہے وہ آپ تھے اس وقت کی جو قومیں تھیں اس کے اندر، خوددار تھے، غیرت مند تھے، ذلیل ہونا جو ہے وہ برداشت نہیں کرتے تھے، پھر جھوٹ نہیں بولتے تھے، اور جھوٹ بولنے والوں کو بہت ناپسند کیا کرتے تھے، ہے نا۔ اس کی ایک ایگزامپل ہمیں ابو سفیان کے حوالے سے ملتی ہے نا، کہ ابو سفیان جب ہرکولس کے دربار میں جو ہے وہ آتا ہے، جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پروبیبلی یعنی 7 ہجری کے اندر، جب جو ہے وہ رومن امپائر کا جو گورنر تھا اس کے پاس جو ہے وہ اپنا خط بھیجتے ہیں کہ تم اسلام قبول کر لو، اگر اسلام قبول کر لو گے تو سلامتی میں آ جاؤ گے۔ تو آتا ہے کہ اس وقت جو رومن ایمپرر تھا ہرکولس جو ہے وہ وہاں موجود تھا، اور اس نے وہ لیٹر ریسیو کیا، اور پھر اس نے جو ہے وہ اپنے سپاہیوں سے کہا کہ جاؤ اور دیکھو کہ اگر جس جگہ سے یہ لیٹر آیا ہے، جس شخص کے پاس سے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے یہ لیٹر آیا ہے، ان کی قوم کے اگر کوئی لوگ یہاں موجود ہیں اس وقت ہمارے امپائر میں، ہمارے شہر میں، تو ان کو بلا کے لے کر آؤ۔ اور پھر وہ عرب کے جو تاجر تھے، جو قریش کے لوگ تھے، وہ اس وقت ٹریڈ کے لیے وہاں آئے ہوئے تھے، ان کو اپنے پاس اپنے دربار میں بلاتا ہے، اور اس میں ابو سفیان ہوتے ہیں جو اس وقت تک ایمان لے کر نہیں آئے ہوتے ہیں، اور وہ ان سے پھر ڈفرینٹ سوالات کرتا ہے کہ جو شخص جو ہے وہ تمہارے اندر نبی یعنی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کی لینیج کیسی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ نوبل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اچھا، کیا اس سے پہلے بھی اس کے یعنی تمہارے درمیان کسی نے جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں۔ تو وہ اس سے مختلف سوالات پوچھتا رہتا ہے، اور جو سارے سوال ہوتے ہیں وہ اسلام کے فیور میں جا رہے ہوتے ہیں، اور ابو سفیان تو اس وقت مسلمان نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے سوالات سچ یعنی بولنے پر مجبور ہوتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں ابو سفیان کہ جو مجھ سے جب یہ سوالات جو ہے وہ ہرکولس کر رہا تھا، تو اس نے جو قریش کے لوگ تھے جو کہ نان مسلم سے، ان کو میرے پیچھے کھڑا کیا ہوا تھا، اور ان سے کہا ہوا تھا کہ اگر یہ شخص جھوٹ بولے تو مجھ تک اشارہ کر دینا۔ اور ابو سفیان نے کہا کہ میں یہ پسند نہیں کرتا تھا کہ میں اپنی قوم کے اندر جو ہے وہ جھوٹا جو ہے وہ کہلایا جاؤں، تو سچ بولنے کو پریفر کرتے تھے، اور سچ کے لیے جو ہے وہ جان دینے کے لیے بھی تیار ہوا کرتے تھے۔ پھر کیونکہ وہ صحرا کے لوگ تھے اور سخت زندگی گزارنے کے عادی تھے، پریکٹیکل لوگ تھے، کسی بات کو قبول کرنے کے بعد ان کے لیے یہ بڑا ڈیفیکلٹ تھا کہ وہ بیٹھے بیٹھے بس اس کی تعریفیں کرتے رہیں، بلکہ اس کے برخلاف وہ اس بات کو لے کر اٹھ کھڑے ہوتے تھے، اور دیکھتے دیکھتے اپنی پوری زندگی کو اپنے پسندیدہ کام میں لگا دیتے تھے۔ انشاءاللہ آج کے لیے ہم یہیں تک کرتے ہیں، انشاءاللہ یہیں سے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں جو ہے ہم کنٹینیو کریں گے، انشاءاللہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے اور ان کا جو بچپن ہے، انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں جو ہے اس کو کور کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد، ہم سب مل کر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم
وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ آپ اپنی جو ہے وہ اپنی برکتیں، اپنی جو ہے صلات جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کے اوپر جو ہے وہ نازل فرمائیں، جیسے کہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی آل کے اوپر نازل فرمائیں۔ بے شک آپ بہت تعریف والے، بڑی بزرگی والے ہیں۔ اے اللہ آپ برکتیں نازل فرمائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ آپ نے برکتیں نازل فرمائیں ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ بے شک آپ بہت تعریف والے، بہت بزرگی والے ہیں۔ اللہم دہنا فی من ہدیت، اے اللہ ہمیں ہدایت دے ہدایت یافتہ لوگوں کی طرح، وعافنا فی من عافیت، اور ہمیں عافیت سے اور ہمیں عافیت دے عافیت یافتہ لوگوں کی طرح، وتولنا فی من تولیت، اور ہمیں دوست بنا لے اپنے دوستوں کی طرح، وبارک لنا فی ما آتیت، اور برکت عطا فرما اس میں جو تو نے ہمیں عطا کیا، وقنا شر ما قضیت، اور بچا اس برائی سے جو تو نے ہمارے لیے مقدر کی۔ بس تو ہی حکم کرتا ہے اور تیرے حکم کے اوپر کوئی نہیں جا سکتا۔ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَن وَالَيْتَ، بے شک نہیں ذلیل ہو سکتا کوئی تیرے دوستوں میں سے، وَلَا يَعِزُّ مَن عَادَيْتَ، اور نہیں عزت پا سکتا کوئی تیرے دشمنوں میں سے۔ تبارکتا ربنا وتعالیت، اے رب تو برکت والا ہے اور بلند تر ہے۔ نستغفرک ونتوب الیک، اور تجھ سے ہی بخشش چاہتے ہیں اور تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، اور درود و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین وللمؤمنات، اے اللہ بخش دے تمام مومن مردوں اور عورتوں کو، والمسلمین والمسلمات، مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو، وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور الفت ڈال دے ہمارے دلوں میں، محبت ڈال دے ہمارے دلوں میں، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ، اور آپس میں ہماری اصلاح کر دے، وَانْصُرْهُمْ عَلَىٰ عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ، اور تیرے اور ہمارے دشمنوں پر ہماری مدد فرما۔ اللہم الان الان الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک، اے اللہ ان کافروں پر لعنت کر جو تیرے راستے سے روکتے ہیں، ویکذبون رسولک، اور تیرے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں، ویقاتلون اولیاءک، اور قتل کرتے ہیں تیرے دوستوں کو۔ اللہم خالف بین کلماتہم، اے اللہ ان کی باتوں میں اختلاف ڈال دے، وزلزل اقدامہم، اور ان کے قدموں کو ڈگمگا دے، وشتت شملہم، ان کو پریشان کر دے، وفرق جمعہم، اور ان کی جمعیت کو تتر بتر کر دے، وخرب بیوتہم، اور ان کے گھروں کو برباد کر دے، ودمر دیارہم، اور ان کے دروازوں کو توڑ دے، وکسر اعمارہم، اور ان کی عمارتوں کو توڑ دے، وقرب اجالہم، اور قریب کر دے ان کی موت، وانزل بہم بأسک الذی لا تردہ لا تردہ عن القوم المجرمین، اور عذاب نازل فرما جو لوٹنے والا نہ ہو ان مجرم قوم پر۔ اللہم اے اللہ انا بے شک ہم نجعلک فی نحورہم، اے اللہ ہم تجھ کو ان کے مقابل کرتے ہیں، ونعوذ بک من شرورہم، اور ہم ان کی برائیوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس مشکل وقت میں جو ہے نہ صرف یہ کہ ایمان والا بنائے بلکہ اس پہ استقامت بھی عطا کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب اپنے اپنے حصے کا کام کرنے والے ہوں، ہے نا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے میری اور آپ کی کوششیں دیکھنی ہے، میری اور آپ کی اپنے دین کے لیے ایفرٹس دیکھنی ہے۔ اللہ رب العالمین مجھ سے اور آپ سے ریزلٹس نہیں چاہتے ہیں، ریزلٹس اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہیں۔ اللہ رب العالمین تو فرماتے ہیں وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، جو مومن ہو اور وہ کوشش کرنے والا ہو، اس کی جو کوششیں ہیں
اللہ رب العالمین اس کو جو ہے قدردانی دیں گے، اس کو اپریشیٹ کریں گے، اس کو ریوارڈ کریں گے. تو اللہ رب العالمین اس مشکل وقت میں اللہ رب العالمین ہمیں اللہ پر توکل کرنے والا بنائے. اللہ رب العالمین ہمیں صبر کی صفت جو ہے وہ عطا فرمائے. اللہ کرے کہ ہم اللہ کی رحمت سے، اس کی مدد سے مایوس ہونے والے نہ ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.